ویلکم ٹو بنات الحسنہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ اے رب العالمین، اس قرآن کے ذریعے ہم پہ رحم و کرم فرما۔ یا الہی، آج کا 14واں پارہ ربما اس کو ہمارے لیے باعث برکت اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے رب العالمین، اس پارے کے اندر چھپی تمام رحمتیں اور برکتیں اور اس کے اندر اور ان لفظوں کے اندر جو نور ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن اور منور کر دے۔ اے رب العالمین، اس پارے کی خاطر ہمارا چل کر آنا، یہ سارا اہتمام کرنا، اے الہ العالمین اس کو قبول و منظور فرما لے۔ اے رب العالمین، ہمیں تیرے قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید آج 14ویں پارے کے سٹارٹ میں تھوڑی سی بات کریں گے، قرآن مجید پڑھنے والوں کی مثال کیسی ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے سکھانے والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی اگزامپل دی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہے اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہے۔ اور وہ فاجر گناہگار یا منافق انسان جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال اندرائن ایک پودے جیسی ہے جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال پھر ایسی ہی ہے کہ کھجور جس کا مزہ تو بہت اچھا ہے۔ یاد رکھیے گا، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ الحمدللہ آپ تمام کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس پارے کے آغاز میں ہم 14ویں پارے کی تلاوت کو سنیں گے۔ توجہ کے ساتھ تلاوت کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحجر مکیۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لولا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في سير الأولين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ کتاب الہی اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جن لوگوں نے کفر کیا بس اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سے لوگ ہوں گے جب یہ آرزو کریں گے؟ یہ موت کا وقت ہوگا جب ان کو حقیقت میں موت نظر آ جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہاں نکالے جائیں گے۔ تو اس وقت کافر یہ دیکھ کر حسرت اور تمنا اور خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کم از کم آج ہم بھی یہاں سے نکال لیے جاتے۔ لیکن دنیا میں جب انسان غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے اس وقت اس کو آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وہاں کی تیاری نہیں کر پاتا۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ آپ چھوڑو انہیں، وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، پھر جلد ہی وہ جان لیے جائیں گے۔ تو یہاں اسی لیے کہا گیا کہ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور امیدیں۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستأخرون، کوئی امت اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا اگر تم واقعی سچے لوگوں میں سے ہے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتے فیصلہ کرتے وقت ہی اتارتے ہیں
جب عذاب آتا ہے تو پھر فرشتے اترتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے. قرآن کا محافظ اللہ ہے اور اس میں ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے قرآن کی حفاظت کی جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ یہ کتاب مسلمان امت کے سینوں میں بھی محفوظ ہے. لیکن قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور بلا شبہ یقیناً تم سے پہلے ہم نے پہلی قوموں میں کئی رسول بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور بلا شبہ پہلے لوگوں کا یہی طریقہ ہے جو گزر چکا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پس وہ اس میں چڑھنے والے ہو جائیں. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بل نحن قوم مسحورون. تو بھی وہ کہیں گے کہ بلا شبہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں اور بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے. جادو بھی ایک طرح سے کہتے ہیں کہ نظر بندی ہوتی ہے. چیز تو نہیں بدلتی لیکن نگاہوں میں تبدیلی آ جاتی ہے, دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ مسلمان عورتیں پرانی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو نمایاں نہ کریں, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. وَحْفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ. اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ. اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار سے اگائی ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بنائے ہیں اور ان کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو. یعنی زمین صرف تمہارے رزق کا سامان ہی نہیں کرتی بلکہ اس میں ساری مخلوق کا رزق موجود ہے. پھر اللہ رب العزت نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے سارے خزانے پاس نہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں. یہ سب اصل پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. پھر یہ آیت انسان کا بڑا ہی حوصلہ بڑھاتی ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. ہم نے ہواؤں کو بار آور بنا کر بھیجا, پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا, بس پھر وہ پانی ہم نے تمہیں پلایا. وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو.
یعنی یہ اللہ ہی کا کام ہے. اگر یہ تمہارے ذمہ ہوتا پانی کی سپلائی کی پلاننگ تو اے انسان تم اس میں فیل ہو جاتے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی اس کے وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا ہے جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا جو بہت ہی پیچھے آنے والے ہیں. چاہے نیکی میں آگے نکلنے والے ہوں چاہے وہ گناہوں میں آگے نکلنے والے ہوں، بات ایک ہی ہے. وقت کے اعتبار سے جو قومیں آگے گزر گئی یا بعد میں آنے والی ہیں ان سب قوموں کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا اور بلا شبہ وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. انسان کی تخلیق میں تراب کا لفظ بھی آتا ہے، پھر حمأ مسنون کا لفظ بھی آتا ہے، صلصال اور کالفخار کا لفظ بھی انسان کی پیدائش کے لیے آتا ہے. تو جو تخلیق کی مختلف سٹیجز ہیں جن کا قرآن پاک کے اندر ذکر موجود ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے جانا. انسان اگرچہ گارے والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے لیکن پاکیزہ روح پھونکنے کی وجہ سے انسان کو باقی ساری مخلوقات پر شرف حاصل ہو گیا. یہ ہماری روح ہے اصل میں جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی روح میں سے کچھ روح انسان میں ڈال دی گئی، بلکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے. چاہے 2 لقمے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ کھجور ہی بے شک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سحری کے وقت کی برکت سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے. تو اس طرح ہماری روح بھی جب قرآن سے دور ہوتی ہے تو جب اس کو قرآن کی طرف لایا جاتا ہے تو ہماری روح ایک وحشت محسوس کرتی ہے. پھر آہستہ آہستہ روح کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے. جب روح کی طلب بڑھ جاتی ہے تو اور پھر اگر رسد اس کے مطابق نہ ہو یعنی روح کو اس کی غذا پوری سپلائی نہ ہو تو وہ روح بے چین ہو جاتی ہے. اسی لیے بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بے چین روح ہے کہ بے چین روح کا چین پورا ہی نہیں ہو رہا. تو اس روح کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ملائکہ اور باقی تمام مخلوقات کو حکم دیا کہ وہ انسان کے آگے جھکیں، سجدہ کریں اور انسان کے آگے جھک جائیں. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تو ان سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال لم اکن لیسجد
لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے. روایات میں آتا ہے ابلیس بڑا عبادت گزار تھا، جنات کا سردار تھا، آسمانوں پہ ابلیس کی بڑی سنی جاتی تھی. وہ سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والا تھا. لیکن جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ انسان کے آگے، آدم کے آگے جھکو، تو وہ ابلیس بگڑ بیٹھا. اصل میں اس کا بھی یہ ایک امتحان تھا. لیکن بعض اوقات کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے تو سوچنا یہ ہے کہ اس وقت پھر ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں. اپنے اپنے رویوں کو نوٹ کرنا ہے، کیونکہ جس دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. جتنی بھی انسان کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں اس تکبر کی وجہ سے لیتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی بندے پہ امتحان ڈالتا ہے، آزمائشیں ڈالتا ہے اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ جب وہ اللہ کے پاس جائے تو اس کا دل پوری طرح مومن ہو. اس لیے ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنا آپ جائزہ لینا ہے. حق کا انکار، قرآن کے بعض احکامات کو لے لیا اور بعض احکامات کو چھوڑ دیا. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہاں سے نکل جا، بلا شبہ تم مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور بے شک جزا کے دن تک تجھ پر خاص لعنت ہے. کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری کی لعنت ہے. قال رب فانظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے تو اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے. إلى يوم الوقت المعلوم. ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. اس نے کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے میں زمین میں ضرور ان کے لیے گناہ مزین کروں گا اور میں سب کو ضرور بہکاؤں گا. ابلیس ابن آدم کو دنیا میں دنیا کی زینت اور رونق اور دنیا کی محبت میں الجھاتا ہے. کس طرح انسان سے گناہ کے کام کروا کے دنیا میں اتنا مصروف کر کے کہ دین کے لیے وقت ہی نہ بچا، دین کے لیے ٹائم ہی نہ بچا. دنیا جہان کے علم سیکھ لیے پر قرآن کے لیے ٹائم نہ ملا. الا عبادک منہم المخلصین. مگر ان میں تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں. قال ھذا صراط علی مستقیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ راستہ جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. کون سا راستہ؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے. لَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَابٌ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا ان میں سے تقسیم شدہ حصہ ہے. دعا مانگ لیں اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے نجات دے دے. پہلے سے ہی طے شدہ ہے کہ کس بندے نے کس دروازے سے داخل ہونا ہے. مشرکین کس دروازے سے جائیں گے اور منافقین کس دروازے سے انٹر ہوں گے. مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے غلط کام کیے اور توبہ کے بغیر مر گئے وہ کون سے دروازے سے داخل ہوں گے. ہر ایک کا دروازہ بھی مخصوص ہے.
جیسے دنیا میں الگ الگ دروازے ہیں ایسے ہی جنت اور جہنم کے بھی دروازے ہیں، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں میں سے داخل ہو جائیں گے، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے یعنی درجے پر ہوں گے، اور جس دروازے سے وہ داخل ہوں گے ان المتقین فی جنات وعیون، بلا شبہ متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی اور امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ان کے سینوں میں سے کینہ ہم کھینچ نکالیں گے، اور وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی انہیں وہاں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ آج اس اللہ کے راستے میں جسموں پہ ہونے والی تھکاوٹ کو برداشت کر لیں، اللہ اس کے بدلے ہمیں جنتوں میں ایسی جگہ دیں گے جہاں پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے ہوں گے۔ بس اب ہمیشہ کے لیے جنت میں خوشی کا دور، خوشی کا ٹائم شروع ہو گیا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو بتا دے بلا شبہ میں بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ اللہ کی رحمت بندے کو مایوسی سے دور کر دیتی ہے۔ وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یقیناً میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے دیں، ان فرشتوں کا ذکر جو ہم نے پچھلے پارے میں بھی پڑھا ہے۔ وہ کیا تھے؟ اِذَا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہم آپ کو صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا، تو تم کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، انہوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں سو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور گمراہ لوگوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہمیشہ اچھے دنوں کا انتظار کرے۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح اللہ کی چال با تدبیر سے بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قال فما خطبكم أيها المرسلون، اس نے کہا اے فرشتوں پھر تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، لوط کے گھر والوں کے سوا بے شک ہم ان سب کو ضرور بچانے والے ہیں۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ، اس کی بیوی کے ماں سوا ہم نے مقدر کر دیا ہے، بے شک وہ یقیناً پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ منکرون، لوط علیہ السلام نے کہا یقیناً تم لوگ اجنبی ہو۔
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا بلکہ ہم تمہارے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے تھے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تمہارے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، پس تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلو اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں چلے جانے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک خاص ہدایت دی گئی تھی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے والا ثابت قدم نہیں رہ سکتا، ادھر ادھر دیکھنے والا رب کے وعدے پر پورا یقین نہیں رکھ پاتا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چھوڑے گا وہ زمین میں بڑی وسعت پائے گا۔ ذرا اس رب کے لیے کبھی گناہوں کو چھوڑ کر تو دیکھیں، اس رب کے لیے دنیا کی مصروفیت کو الگ کر کے ذرا قرآن کو تھام کر تو دیکھیں، یقین جانیے رب آپ کی وہ قدر کرے گا، رب آپ کو وہ عزت و احترام دے گا جو دنیا میں شاید کسی اور وجہ سے نہ مل سکے، بہت فراخی پائے گا، اللہ اس کو پہلے سے بہتر نعمتیں عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور اسے ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا یقیناً صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جانے والی ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آ گئے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط علیہ السلام نے کہا یقیناً یہ لوگ میرے مہمان ہیں سو تم مجھے ذلیل نہ کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کیا ہم نے سارے جہانوں سے تمہیں منع نہیں کیا؟ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ قوم کی بیٹیاں، اس سے مراد عورتیں یعنی قوم کی بیٹیاں مراد ہیں۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی عمر کی قسم بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہی ہیں، یعنی ان کی شہوت ان کے سروں پر سوار تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگاڑ نے آ دبوچا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی یقیناً مستقل آباد راستے پر ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، بے شک ایکا والے یقیناً وہ ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً کھلے راستے پر ہیں۔ عربوں کی تجارتی شاہراہ پر یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی مگر وہ سب ان سے منہ موڑنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ
الصيحة مصبحين، چنانچہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پھر وہ ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے سو آپ اچھے انداز میں درگزر کریں. لیکن یہ سب کچھ ایک کھیل تماشے کے طور پر نہیں، اللہ نے ان سب چیزوں کو بنانے کا ایک مقصد چھپایا ہے. کیا ہے وہ مقصد؟ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. اشارہ ہے سورۃ الفاتحہ کی طرف. اس کی بڑی فضیلت ہے. بار بار کیسے دہرائی جاتی ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہ ہوئی، اس کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرات نہیں کی. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، آپ اپنی آنکھیں ہرگز نہ اٹھائیں اس متاع دنیا کی طرف جس کے ساتھ ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ دیا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان پر غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں. یاد رکھیں دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے اس قرآن کا ملنا. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جیسے ہم دنیا کی نعمتیں مانگتے ہیں اللہ سے دعاؤں میں اس قرآن کا علم مانگا کریں. دنیا میں جو کچھ ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا تو ہم اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی اور ملائمت پر حیرت زدہ رہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پر حیرت کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں. جب دنیا میں کوئی نعمت دیکھا کرے تو سوچا کرے آخرت کی نعمت کیسی ہوگی، وہاں کے ٹھکانے کیسے ہوں گے. یعنی جب صحابہ کے اندر دنیا کی محبت آنے لگی تو آپ نے فوراً ان کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیا، بلکہ اس سے صدقہ بھی کرے، اپنی آخرت بھی بنائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پودا لگا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، فرمایا اے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا پودا لگا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو. آپ بھی کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان میں سے ہر پڑھنے کے ایک جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا. آپ کی زبان پڑھے گی تو اللہ رب العزت جنت میں آپ کے نام کا پودا لگائے گا. اسی طرح ایک عورت تھی جس کی عقل میں کچھ فطور تھا، وہ آپ کو کہنے لگی کہ میرا ایک کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا، یعنی کہ میں آپ کی بات سن لوں گا. تو اس عورت نے راستے میں آپ سے بات کی، اپنا کام بنایا اور اس کا بھی جو کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دیا.
بات ہے نرمی کی، بات ہے اخلاق کی، بات ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں بلا شبہ میں تو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسا کہ عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض حصے پر ایمان لائے، بعض حصے کا انکار کر دیا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جن لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس سے کیا مراد ہے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے متعلق جو وہ عمل کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، چنانچہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس کا صاف اعلان کر دیں اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں سو جلد ہی وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ بے شک اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کی باتوں پر آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، چنانچہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ وہ یقینی بات یعنی کہ یقینی موت آ جائے۔ اس یقین سے مراد موت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت سب سے بڑا یقین ہے۔ اللہ سے دعا کر لیا کریں، اے میرے اللہ مجھے حق کے راستے میں موت دینا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے موت کے یقین سے بڑھ کر کوئی ایسا یقین نہیں دیکھا جو شک سے زیادہ مشابہ ہو، کیونکہ لوگ موت کا یقین رکھتے ہوئے بھی پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتے، گویا کہ یوں لگتا ہے وہ موت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اصول اور قواعد بھی بیان کیے ہیں۔ آگے شروع ہوتی ہے سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا حکم آ گیا سو اس کو تم جلدی طلب نہ کرو، وہ پاک ہے بے حد بلند ہے اس سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے، خبردار کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور صرف اسی سے ڈرو۔ بے روح قرآن مجید کو بھی روح کہا گیا کیونکہ روح کے لیے روح ہی غذا ہوتی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ بے حد بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ اچانک سری جھگڑالو ہو گیا۔
یعنی ابن آدم جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بھی۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی جانوروں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اللہ نے پیدا کیے اور تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، پھر ان کا خیال بھی رکھو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں تھے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً تمہارا رب بڑی نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اور گھوڑے، خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو زینت کے لیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ گھوڑا ایک بڑا ہی خوبصورت جانور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری کے لیے گھوڑے، خچر وغیرہ ہی تھے، اور یہاں بھی اشارہ سواری کا ہی کیا گیا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصَدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس میں سے تمہارے لیے پینا ہے، اور اسی سے پودے ہوتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہ اس کے ساتھ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند بنائے۔ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، مسخر کیا ہے، اور تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ستارے زینت کے لیے ہیں، راہ دکھانے کے لیے ہیں، پوجنے کے لیے اللہ نے ستارے نہیں بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم النجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور زمین میں جو کچھ اس نے تمہارے لیے پھیلا دیا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے تم زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
فضله ولعلكم تشكرون۔ اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں پانی کو چیرنے والی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ تمہیں لے کر ڈگمگانے لگے، اور اس میں دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور بہت سی علامتیں ہیں اور ستاروں سے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور وہ کیا جو وہ پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، وہ سوچیں یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ خود سے خود تو نہیں بنا۔ اللہ خلق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس کو مانیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو پیدا کیے گئے ہیں۔ جو پیدا کیا جاتا ہے وہ کیا پیدا کر سکتا ہے؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ وہ مردان ہیں، زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جانے والے ہیں۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبهم منکرہ وهم مستکبرون۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہی انکار کرنے والے ہیں اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ تکبر انسان کو حق سے روک دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل کیا تو کہتے ہیں اگلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کے بوجھوں میں سے جنہیں وہ علم کے بغیر ہی گمراہ کرتے ہیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن لو بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ۔ یقیناً ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے تو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو لے آیا، پس ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہیں تھے۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ۔ پھر
پھر قیامت کے دن وہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ سُوءًا، تو فرمان برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم تو وہ برا کام نہیں کرتے تھے۔ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کیوں نہیں یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پھر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی روح پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، پھر جب قیامت کا دن آئے گا ان کی روحوں کو جسموں میں داخل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گناہگار آدمی مرنے والا ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل، جو خبیث جسم میں رہی قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل، ذلیل ہو کر نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر لو، یعنی اب تمہارے لیے ہی یہ انجام ہے، اس کے علاوہ دیگر انواع اقسام کے عذاب بھی قبول کر لو۔ یہ عذاب کی خوشخبریاں موت کے فرشتے موت کے وقت ہی سنا دیتے ہیں، ان کے سامنے موت کے فرشتے بار بار یہ جملے دہراتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے، یعنی موت کے وقت بھی جب جان لی جا رہی ہوتی ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا ان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر بہترین ہے، یقیناً کیا ہی خوب گھر ہے متقیوں کے لیے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون، ہمیشگی کی جنتیں جن میں وہ ہمیشہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہ سب کچھ ان میں ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ کذالک نجزی وکذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ متقیوں کو جزا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسی ہی جزا دیتا ہے۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، ہر چیز جنتی جس کی تمنا کرے گے وہاں تمہاری وہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا تو اسی وقت وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیا ہوا آ گرے گا۔ کسی بھی کام کی وہ خواہش کرے گا تو وہ فوراً ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو اپنی موجودہ حالت پر خوش نہیں ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن مجھے پسند ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ آپ نے فرمایا پھر وہ کاشت کرے گا، پلک جھپکنے میں وہ اگ آئے گا، پھر سیدھا ہو جائے گا، پھر کاٹنے کے قابل ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں کی طرح انبار لگ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے لے لے، تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی۔ آج ہم چاہتے ہیں ایسا دنیا میں ہو جائے
جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنتوں والی نعمتیں، جنتوں والے مزے ہمیں دنیا میں نہیں مل سکتے۔ یہ دنیا ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، ہر چیز پہ آپ کو ٹائم لگے گا، وقت لگے گا۔ اس لیے کبھی بھی یقین جانیے، اگر ہم انسان کی نیچر اور حقیقت کو دیکھیں تو قرآن نے بھی کہا وہ بڑا ہی جلد باز ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، ان اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے۔ اوپر کافر کا انجام بتایا گیا اور یہاں مومن کا انجام بتایا گیا کہ اس کو آ کر فرشتے سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ فرشتے عذاب کے لیے آئیں یا خوشخبری دینے کے لیے آئیں یا جان نکالنے کے لیے آئیں، سب سے پہلے آتے ہی سلام کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی فرشتوں کی جیسی عادت اپنائیں، سب سے پہلا کام ملتے جلتے وقت سلام کیا کریں۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم، نہیں وہ انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فَأَصْحَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ یستہزئون، چنانچہ انہیں ان کے برے اعمال کی خرابیاں پہنچی اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، ورنہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تو رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تو رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، سو تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اگر آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے اور نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، جنہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائی کہ جو مر جائے گا اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کیوں نہیں یہ اس کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔
قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر انسان تمنا بھی کرے گا تو موت نہیں آئے گی، کیونکہ اس ٹائم موت کو خود موت آ چکی ہوگی۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان لے کہ بلا شبہ وہی جھوٹے تھے۔ انما قولنا للشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، یقیناً جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، یقیناً ہم دنیا میں ضرور انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بلا شبہ آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یاد رکھیں جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور جن لوگوں نے صبر کیا وہ اپنے ہی رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے رسول مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ، واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے آپ پر ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ مَا نُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جو ان کی جانب نازل کیا گیا تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی بالکل ہی بے خوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے؟ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ سوچتے ہی نہ ہوں۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا وہ ان کے چلنے پھرنے میں ان کو پکڑ لے چنانچہ وہ کسی طرح بھی عاجز کرنے والے نہیں۔ او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے پس یقیناً تمہارا رب بڑی نرمی کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین، اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے سائے والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں ڈرتے ہیں اس حال میں کہ وہ سب عاجز ہی کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِکَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کچھ چلنے والا جانور ہو یا فرشتے اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ سائے کو دیکھ کر ہم بھی سوچئے، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، یہاں سجدہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پھر اللہ نے فرمایا دو معبود نہ بناؤ، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے سو مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہے، کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف چھوتی ہے تو تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، یعنی نعمتوں میں اس کو بھول جاتے ہو، تکلیف آتی ہے تو رب یاد آ جاتا ہے. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تب تم میں سے ایک گروہ یکایک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے، سو تم فائدہ اٹھاؤ، بس جلد ہی تم جان لو گے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ ان کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. تاللہ لا تسألون عما کنتم تفترون، اللہ تعالیٰ کی قسم تم سے ضرور اس بارے میں پوچھا جائے گا جو جھوٹ تم گڑا کرتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتی ہیں، پاک ہے اس کی ذات اور ان کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے. اہل عرب میں بھی کئی قبائل ایسے تھے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تعجب ہے، اللہ اس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا ذلت کے باوجود ہی اسے رکھ چھوڑے یا اسے مٹی میں دبا دے. الا ساء ما یحکمون، سن لو بہت ہی برا ہے جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ باتیں انتہائی غلط ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے. وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ ان لوگوں کا ان کے ظلم کی بنیاد پر مواخذہ کرتا تو اس پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، چنانچہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو وہ اسے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ بے شک ظالم اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت بری بات کہی، بے شک ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہی مر جاتا ہے، لیکن صرف اپنے آپ ہی کو نقصان دیا بلکہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے. ظلم کی 3 قسمیں ہیں. اللہ کے ساتھ ظلم ہے اور وہ ہے شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. دوسرا ظلم جو بندوں کا بندوں پر ظلم ہوتا ہے.
حقوق العباد کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے خود معاف نہ کر دیں۔ تیسرا جو اللہ اور بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جیسے کوئی گناہ کا کام کر لیا، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ یاد رکھیے اللہ ہر صورت میں مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے ہیں اور اسے خود ہی ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے اس میں بھلائی ہے۔ لَا جَرْمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہی ہے، اور یقیناً وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ انسان جس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا دوست کہلاتا ہے، وہی اس کا ولی ہوتا ہے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان، اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر شیطان نے اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولهم عذاب علیم، ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے، چنانچہ وہی آج ان کا سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو وہ سنتے ہیں۔ بارش کی بھی آواز ہوتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، بلا شبہ چوپایوں میں تمہارے لیے یقیناً ایک سبق ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ ومن ثمرات النخیل وَالْعَنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَخَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشاور چیزیں بناتے ہو، اور اچھا رزق بھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں کی طرف وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور کچھ درختوں میں سے گھر بنا اور اس میں سے بھی جنہیں وہ چڑھاتے ہیں۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے راستوں پر چلو۔ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ایک شربت اس کے پیٹ سے نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی 55,000 میل اڑ کر سفر کرتی ہے۔ یہ کس نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں؟ شہد کون یوز کرتا ہے؟ کس کے لیے اللہ نے کس کس جانور کی ڈیوٹیاں لگائی؟ اے انسان ذرا غور تو کر، اللہ نے تیرے لیے کائنات کو کیسے کیسے سجایا ہے، تو گویا یہ ایک بہترین دوا بھی ہے، اور اس قوم میں جو غور و فکر کرتی ہے اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ مکھی کی مثال طالب علم کی طرح ہے،
طالب علم بھی علم کے لیے سفر کرتا ہے، وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، پھر جگہ جگہ سے علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے اور پھر اس سے علم کو آگے دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھی کبھی فارغ نہیں بیٹھتی کہ چلے اب ایک دفعہ چھتا شہد سے بھر گیا ہے اور وہ شہد کسی نے اس کو نکال لیا تو شہد کی مکھی بیٹھ جائے، وہ فوراً ہی اگلے لمحے اپنے کام کو دوبارہ سے شروع کر دیتی ہے۔ جب تک آپ کا کردار قرآن لینے کے لیے مکھی جیسا نہیں بن جائے گا، بہنوں اور بچیوں، اس قرآن سے جڑنا اور اس کی گہرائی تک جانا مشکل ہو جائے گا۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور تم میں سے کوئی نکمی عمر کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ لِکَیْ لَا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سوا، وہ اپنا رزق ان پر لوٹا دینے والے نہیں، جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہے کہ پھر وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات، بیٹے اور پوتے بنائے اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، تو کیا پھر بھی باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات، اللہ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نہ آسمانوں سے کسی رزق کا اختیار رکھتے ہیں، وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ زمین سے اور نہ ہی وہ اس کا ایسا کر سکتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اللہ نے ایک غلام کی مثال بیان کی ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور ایک شخص وہ ہے جسے ہم نے اپنی جناب سے اچھا رزق دیا تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ احدهما ابکم لا یقدر علی شیء، اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَى أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، وہ جہاں بھی اسے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیا برابر ہے وہ اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے؟ یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس جاتے ہو ان سے تمہیں کسی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے، ساری خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَهُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا
معاملہ پلک جھپکنے جیسا ہے یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں. ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. پھر پرندوں کی بات کی گئی، پرندوں پر غور و فکر کرو. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ لیکن آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ اپنی فضا میں پھٹ پھڑاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں سے کوئی نہ کی بات نکال لیتے تھے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے بیوتا تستخفونہا یوم غرامکم و یوم اقامتکم، ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن ہلکا پاتے ہو. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين، اور ان کی اون سے اور ان کے پشم سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک کے فائدے کی چیزیں بنائیں. واللہ جعل لکم مما خلق ذرالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے سائے بھی تمہارے لیے بنائے ہیں. وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنائی، تمہارے لیے قمیضیں بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور ایسی قمیضیں بھی جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر یہ منہ موڑے تو یقیناً آپ کے ذمہ واضح پہنچا دینا ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَکْثَرُهُمُ الْکَافِرُونَ، وہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست کی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، جب وہ لوگ عذاب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کو مہلت دیے جائیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا، جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، چنانچہ وہ شریک یہ بات انہیں بتا دیں گے کہ بلا شبہ تم جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے کب کہا تھا. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ اللہ کے سامنے اس دن فرما بردار ہونا پیش کریں گے اور وہ سب ان سے کھو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم، جن لوگوں
لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، جو کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے پچھلے تمام انبیاء کی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بلا شبہ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سب سے پہلے عدل کا حکم ہے۔ عدل سے مراد فرائض ادا کرنا ہے، عدل سے مراد اعتدال کی زندگی بسر کرنا ہے، احسان سے مراد مستحبات کو ادا کرنا ہے، حق سے زیادہ لینا ہے، خاص طور پر رشتہ داروں سے احسان کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ صلہ رحمی سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عزت بھی انسان کا بڑھتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، اور تم اس عورت جیسا نہ ہو جاؤ جس نے مضبوط کرنے کے بعد اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھ جائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو یقیناً سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم برائی کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم نے اللہ کی راہ سے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کی عوض نہ بیچو۔ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بلا شبہ جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
صبر کیا یقیناً ہم انہیں ضرور اچھا بدلہ دیں گے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو اسے ضرور ہم زندگی دیں گے پاکیزہ زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان لوگوں پر یقیناً اس کا کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ والذین هم به مشرکون. اس کا زور تو صرف انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو خود ہی گھڑنے والا ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. آپ کہہ دیں روح القدس نے تمہارے رب کی جناب سے حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور فرمانبرداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. ہم جانتے ہیں یقیناً وہ کہتا ہے بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے جس آدمی کی طرف وہ حق منسوخ کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ واضح عربی زبان ہے. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جھوٹ تو وہی گڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن. اس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کیا ماں سوا اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور بلا شبہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت کرے تو میں وہاں جاتا ہوں غنیمت سے کچھ مال مل جائے گا تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قنطوا ثم جاهدوا وصبروا
يشركون إن ربك من بعدها لغفور رحيم. پھر جنہوں نے بھی فتنے ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا، صبر بھی کیا، بے شک آپ کا رب یقیناً بے حد بخشنے والا، صبر کرنے والا ہے. یعنی اللہ قربانیوں کو قبول کرتا ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. جس دن ہر نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر نفس کو جو اس نے پورا کیا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. وضرب اللہ مثلا قرى كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو پرامن اور مطمئن تھے. اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا. بِأَنْعُمِ اللَّهِ وَعَذَابَهُ اللَّهُ لِبَاسُ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. اس میں مکہ کی بستی کی طرف اشارہ ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے. تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. حلال کھانا بھی عبادت ہے. کھاؤ پیو لیکن اللہ کا شکر ادا کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اس نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. پس جو شخص مجبور کر دیا جائے گا فمن استوى غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. بشرط کہ نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا. یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گڑتی ہیں ان کے بارے میں مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو. یقیناً جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. حلال اور حرام کہنے کا اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا. یہ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. تھوڑا سا فائدہ ہے ان کے لیے اور بڑا دردناک عذاب ہے. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. جو لوگ یہودی بن گئے ان پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی جو ہم سے پہلے آپ کو بتا چکی ہیں. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا. پھر یقیناً آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی. ان ربک من بعدها لغفور رحیم. تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. یقیناً ابراہیم ایک امت تھے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جانے والے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے.
شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا اور سیدھے راستے کی طرف اسے ہدایت دی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بلا شبہ آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یقیناً ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان سب باتوں میں ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرح حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو. یقیناً آپ کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلہ لو. اگر تم صبر کرو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. وَاصْبِرُوا مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. آپ صبر کریں اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے اور آپ ان پر غم نہ کریں اور آپ نہ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں. 14ویں پارے کا میسج کیا ہے ذرا غور سے سن لیں. اس 14ویں پارے کے پیغامات ہیں اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کی چالوں سے بھی بہت دور رہ جاتا ہے. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو صرف صاف ستھرے پھولوں سے ہی رس لیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان انسان کو اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ بہت سی مشکلات سے جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے میرا رب میرے ہر حال سے واقف ہے. میرے رب کو سارا پتہ ہے. اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ساتھ پانے کے لیے احسان اور تقویٰ کی روش صبر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. صدق اللہ العظیم و مولانا العظیم.